خانخواہوں میں جو تعلیم ہوتی ہے اس تعلیم سے انسان کا باطن روشن ہو جاتا ہے. جب اس کا باطن روشن ہو جاتا ہے تو خدا خود بخود سمجھ میں آتا ہے. خدا تو ہر جگہ موجود ہے، سمجھ میں آنا مشکل ہے، سمجھنا مشکل ہے. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. بس جان گیا میں تیری پہچانی ہی. تو دل میں آتا، سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ میں آیا تو سمجھ چھوٹی ہے، خدا بڑا ہے، اس واسطے سمجھ میں نہیں آتا. تھوڑا سا اشارہ ہو جاتا ہے، بس وہی سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں چل، بس یہی جھلک بتا دیں. اس واسطے کہہ رہے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ اللہ نے بہت عظیم بنایا ہے. تو کسی نادان کے سامنے مت جھک، بلکہ جس کے اندر سے انہیں بول رہا ہے اس کے سامنے جھک، جس کے اندر سے انہیں دیکھ رہا ہے اس کے سامنے جھک، جس کے ہاتھ سے انہیں پکڑ رہا ہے اس کے سامنے جھک، جس کے پیر سے انہیں چل رہا ہے اس کے سامنے جھک. ان الشرک لظلم عظیم. اب انسان کو نصیحت، وصینا الانسان، اور ہم نے انسان کو وصیت کی. اللہ میاں بول رہے ہیں وصینا الانسان بوالدیہ، والدین کے متعلق ہم نے نصیحت کی انسان کو. حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اس کو کمزوری میں اٹھایا، حمل اٹھایا. حملہ حمل مل گیا، وہنا علی وہن، کمزور سے کمزور، ضعف سے ضعف ہوتا چلا گیا. وفصالہ فی عامین، اور 2 سال، عام بولے تو 1 سال کو بولے، عامین بولے تو تسنیہ ہے. 2 سال میں اس کا دودھ چھڑایا. 9 مہینے پیٹ میں رکھی، باقی کے دن دودھ پی لے. اندر جو ہے اماں کی غذا خود کھاتا تھا بچہ. بچہ ماں کو کھلائے تو بچے کو پہنچتا تھا. جب حاملہ ہو جاتی ہے عورت تو اس کو جو بھی کھلاؤ تم، اس عورت کو نہیں ملتا. اس کی جو پہلے طاقت تھی اتنی رہتی، جو بھی کھلیں گے تم بچے کو پہنچو. اور باہر آنے کے بعد اب پھر کھلائے تو دودھ بن کے بچے کو پہنچتا. کیا کمال لگا. کئی کو بول رہا ہوں کہ کیا معلوم نہیں ہے دنیا والوں کو، یہ تو پہلے سے ہوتے آئے تو کہ کون سی بڑی بات ہے. یہ تو پہلے سے بچے جمتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، دودھ چھڑاتے ہیں، اور ایک بچہ کرنے کی تیاری ہوئی تو اور دودھ چھڑا دیتے ہیں، اور ایک ایسا چلتے رہتا ہے. یہ تو دنیا میں ہوتے ہیں، کئی بلا. اللہ میاں بول رہے ہیں ارے نادان ذرا سن، جس طرح تیری ماں تجھے پیٹ میں رکھ کر پالی اور باہر آنے کے بعد جس طرح کئی دنوں تک تجھے دودھ پلاتا ہے، جب دودھ چھوٹ گیا تو باپ نے تیرے رزق کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا. ایسے ہی نبی اپنی امت کو اپنے اندر رکھ کر پالا، جب باہر آئے تو ظاہری رزق دیا. ایسے ہی پیر اپنے اندر رکھتا ہے تمام مریدوں کو، اور جب باہر آتے ہیں تو قرآن کا رزق دیتا ہے، قرآن کا عرفان دیتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے. اس سے پھر کیا ہوتا ہے، جب انسان تعلیم پا کر بڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انشکر لی، شکر کرو میرا، والدی کا، اور والدین کا بھی شکر کرو میرا. کیوں؟ تم اس کے دل، ماں باپ کے دل میں اگر اللہ میں محبت نہیں ڈالتا تو کیا محبت ہوتی. بچہ بیمار ہوا تو رات کو نہیں چلتے، دوسروں کے گم دھوتے ہیں، مگر بچہ جو ہے جو کی بھی غلاظت کرے، کیا بھی کرے، کبھی اس کو جو ہے وہ نہیں ہوتا، کندراتے نہیں، کچھ جو ہے کراہت نہیں محسوس کرتے، برابر خدمت کرتے چلتے، برابر خدمت کرتے. شکر اللہ کرنے سے. اب اس کے بعد وہ اسی ماں کو گالیاں بھی دیتے ہیں، اسی ماں کو برائی بولتے ہیں، اسی ماں کو نکال بھی دیتے ہیں. ایک واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، تو سرکار یہ ماں کے ایسے ساری چیزیں سنائے، تفصیلات بولتے جاتے تھے. تو ماں کی خدمت بیٹے پر فرض ہے. ماں چل نہیں سکتی تھی تو بیٹا جو ہے پیٹھ کو بٹھا لے کو ماں کو کعبے کے طواف کرا. تو حضرت عمر نظر ہے تو ان کو بول رہا ہے اے امیر المومنین، اے عمر گواہ رہنا تم، میں اللہ کا جو ہے احکام کے تحت اپنے ماں کی خدمت ادا کر رہا ہوں اور ماں کو پیٹھ پر بٹھا کر کعبے کا طواف کر رہا ہوں. حضرت عمر چپ بیٹھتے تھے. بولے بے وقوف، یہ 7 چکر تو 1 گھنٹے بھر میں ہو جائیں گے، وہ 9 مہینے پیٹ پر رکھ کو پھری تھی تو
اس کا کچھ ادا کرا ہے؟ کوئی شکر ادا کرے؟ پھر اس کے بعد دودھ پی لے، اپنا سینہ سکھا کر دے، کچھ خدمت کرے، انہیں کوئی اس کا احساس ہی نہیں کرتے۔ تو ماں باپ کی خدمت کا احساس نہیں، استاد کی خدمت کا احساس نہیں، پیر کی خدمت کا احساس نہیں، ان کا کام ہے، وہ بولتے آتے ہیں، ہمارا کام ہم کر دیں گے، چل کیا ہوگا اس سے؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے فضل سے محروم کر دیتا ہے۔ وہ فضل جو ملنا چاہیے نہیں ملتا۔ باتاں سن کو تھوڑے بہت یاد رکھ لے تو کوئی کمال کی بات